نبوت ختم ہو گئی، صحابیت ختم ہو گئی، ان کے نظام کو چلانا کس نے ہے؟ وہ ہیں یہ اکابر، یہ بزرگ، یہ علماء کرام، یہ مجاہدین جو اپنے اپنے انداز میں حضرات صحابہ کرام کا پیغام لے کر کے دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آج یہ اکابر تزکیہ کرتے ہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہمارے نبی کے لیے دعا مانگ کر کے لیا تھا تو یہی دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، عظمت والا، بلندی والا، مرتبے والا، مقام والا، شان والا، رسولا، لام کے اوپر تنوین ہے، علماء طلباء بیٹھے ہیں، یہ قاعدہ ہے جس لفظ کے اوپر تنوین آ جائے وہ لفظ بھی تعظیم والا بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ عظمت والا، بلندیوں والا، رفعت والا، مرتبے والا، شان والا، مقام والا نبی دے دے۔ کس لیے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ بیت اللہ میں بیٹھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، حکمت و دانائی کی باتیں کرے گا، اور ساتھ ساتھ کہا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کا تزکیہ کرے گا۔ بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں شکریہ ادا کرتے ہوئے، میں نے آپ کا وقت لے لیا، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، یہ بھی میں سمجھوں گا ان بزرگوں کا فیض ہے، یہ انہی کی صحبت کی برکت ہے، ورنہ ہمیں ایمانداری سے آدمی دوسرے ماحول میں جائے نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بات کرنا۔ یہ میں نے جتنی باتیں کر لی ہیں میں سمجھتا ہوں، میں نے حضرت رائے پوری کی وہاں ٹوڈیاں شریف میں ایک مرتبہ مجھے بڑی تکلیف تھی، حضرات نے مجھے کہا بیان کر دو، میں نے کہا یہاں حضرت نفیس شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ابن امیر شریعت سید عطا المحیمن شاہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب جو بڑے حضرت کے خلیفہ تھے وہ تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرات سے منت کر کے کہا خدا کے لیے یا ان کو سٹیج سے اٹھا دو یا مجھے رخصت دے دو، ان کی موجودگی میں بات کرنا بڑا مشکل ہے، مگر حضرت مولانا عبدالمجید جلیل صاحب نے مجھے فرمایا یہ دور ایسا آ گیا ہے، آج کے سارے نوجوان آپ کو دیکھنے آتے ہیں، آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، اس لیے آپ بلا دھڑک آج بیان کریں۔ میں نے اللہ کا نام لیا، دعا کی، ایمانداری سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے 2 گھنٹے گفتگو کر دی وہاں۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہاں سے باتیں آ رہی تھی، وہ مجھے حضرات کی قبروں سے انوارات، تجلیات، اس کے اثرات آ رہے تھے۔ وہی قبر ہے جس کے پاس زندگی میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا دنیا کا سب سے بڑا خطیب، ایشیا کا سب سے بڑا خطیب جو تھا، دنیا جس کی خطابت کے اوپر ناز کرتی تھی، وہ حضرت رائے پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور حاضر ہو کر کے کیا عرض کیا تھا، حضرت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیں۔ حضرت نے آگے سے کیا فرمایا تھا، آپ بڑے لوگ ہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑوں کو میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے گولڑا شریف کی طرف اشارہ کر دیا تھا، مگر امیر شریعت نے فرمایا تھا حضرت میں پورا ذہن بنا کر کے آیا ہوں، میں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہی ہاتھ رکھنا ہے، مجھے بیعت بھی کریں اور اپنی نظر بھی میرے اوپر ڈال دیں۔ یہ جملہ بھی کہا تھا، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اکابر کی بزرگوں کی نظریں ہوتی ہیں، یہ نظریں پڑ جاتی ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت بس بیعت بھی کریں اور ذرا نظر بھی ڈالے میرے اوپر۔ اور آگے جملہ کیا بولا تھا، پنجابی کا جملہ ہے، شاہ جی نے کہا تھا میری کگری نو کنگرو لوا دے جے میری ٹور ویکھ لی۔
یہ عطا اللہ شاہ بخاری نے حضرت رائے پوری سے کہا تھا، یہ اکابر ہے، یہ خانقاہی نظام ہے جی۔ حضرت کہتے ہیں پٹھانوں کو پتہ نہیں چلا، میں نے پنجابی کا لفظ بولا نا، کگری نو کو گرو لو ہدے، میں اب شلوار کا ہوں یا پتہ نہیں وہ پٹھانوں کے ہاں وہ بڑا بھی ایک ہوتا ہے نیچے پہننے کے لیے عورتوں کے لیے، کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ کبھی کبھی یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا، خاص کر شادیوں کے موقع پر جو لڑکیوں کا لباس بنایا جاتا ہے، اس کو جہاں اور بہت ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں نا، کچھ ایسی چیزیں بھی لگائی جاتی ہیں جن کی آواز نکلتی ہے چلنے کے اوپر۔ یہ بکرے کے گلے میں، گائے کے گلے میں وہ بجنے والا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بجتا ہے نا، آواز نکلتی ہے۔ تو شاہ جی نے جملہ کیا کہا، میری گگری کو گھنگرو لگوا دے اگر تو نے میری ٹور دیکھنی، جب وہ آپ کی نظر میرے اوپر پڑ جائے گی، آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ آ جائے گا، آپ کے ہاتھ میرے لیے اٹھ جائیں گے، پھر میری پرواز دیکھنا، میں نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قادیانیت کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، نظر آپ کی ہوگی، بول کر کے میں دکھاؤں گا، دنیا مجھے دیکھتی جائے گی۔ بس میں نے حضرت جی کے حکم سے، حضرت کے چھوٹے صاحبزادے جب بیان کر رہے تھے نا، میں نے اوپر بیٹھے ہوئے پوچھا کہ کون سے بزرگوں کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ میں نے لفظ یوں ہی پوچھا، میں الفاظ سن رہا تھا نا، بڑے خوبصورت الفاظ، وہ بڑے لوگوں والے الفاظ تھے، بزرگوں والے چونکہ الفاظ تھے، حالانکہ ان کی عمر وہ نہیں ہے، ابھی عمر میں وہ نہیں ہے، مگر یہ اتنے لوگ جو حضرت جی کی صحبت میں ہیں، وہ تو بیٹا ہے ان کا، اور بیٹوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا تو کس کے اوپر ہوگا؟ اس عمر میں جتنا خوبصورت بیان انہوں نے بزرگوں جیسا بیان کیا ہے، ایمانداری سے میں سمجھتا ہوں یہ بھی حضرت جی کی تربیت کا، ان کی صحبت میں رہنے کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر دیر تک باقی رکھے۔ آخری جملہ بھی آپ کو سناؤں، ہم جو یہاں سیاست کرتے ہیں نا، جنگ میں الیکشن لڑتے ہیں، ہماری بنیادوں میں بھی حضرت جی کا پورا پورا حصہ ہے، حضرت جی کا پورا پورا حصہ ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، ان کی مصروفیات ہو گئی، یقیناً وہ جہاں بھی ہوتے ہیں دعائیں ان کی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، مگر میں نے کہا بنیاد میں حضرت جی کا حصہ ہے۔ جب مولانا اشار القاسمی شہید کا الیکشن تھا تو اس کی پوری پوری نگرانی جو ہے وہ ہمارے حضرت جی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر دیر تک باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہی سے یہ تربیت لے کر کے، ان کی صحبتوں میں رہ کر کے ہمیں بھی اپنے مشن کاز کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں حضرت جی کا، حضرت کے صاحبزادوں کا، باقی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے یہ آپ کے سامنے بیٹھا دیا، میں ڈرتے ڈرتے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔